بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم مومنین کرام یا علی مدد۔ السلام علیکم مومنین، آج آپ کے سامنے کتاب وسائل الشیعہ سے مولا معصومین علیہ السلام کے کچھ فرامین اقدس جو کہ عبادات میں ریاکاری کے حوالے سے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ بہت سارے ابواب ہیں اس معاملے میں، لیکن میں ایک باب جو ہے جلد اول سے وسائل الشیعہ کی باب نمبر 11 آپ کے سامنے اس میں سے کچھ احادیث پیش کروں گا۔ پہلی حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک ایسا عبادت گزار شخص موجود تھا جس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو تعجب میں ڈال دیا۔ پھر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس کی کوئی بات تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، یہ تو ریاکار شخص ہے، یعنی کہ جو اتنا بڑا عبادت گزار ہے تو جس نے نبی داؤد علیہ السلام کو تعجب میں ڈال دیا، تو اللہ وحی کر رہا ہے کہ اس کی عبادتوں پہ نہ جاؤ، یہ ریاکار ہے، یہ دکھاوا کرتا ہے عبادتوں کا۔ اگلی حدیث امام صادق علیہ السلام سے، اور وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس میں لوگوں کے باطن خراب اور ظاہر اچھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سب کچھ دنیا کے لالچ میں ہوگا۔ دراصل ان کا مقصد اللہ سے ثواب حاصل کرنا نہیں ہوگا، ان کی ظاہری دینداری محض ریاکاری ہوگی، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں پر ایسا عمومی عذاب نازل کرے گا کہ وہ ڈوبنے والے آدمی کی طرح گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے، مگر اللہ ان کی کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ باطن میں گندے ہیں، ظاہر میں بڑے دیندار ہیں۔ اور ظاہر میں کیا ہے کہ بہت بڑے دیندار، عبادات میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، مگر دل باطن ان کے خراب ہے، صرف یہ عبادات دنیا کے لالچ کی خاطر کر رہے ہیں، اور ان پر عمومی عذاب نازل ہوگا۔ اگلی حدیث امام صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا، مسجد میں عباد بن کثیر بصری جو کہ صوفی تھا، انہوں نے فرمایا کہ اے عباد، ریاکاری سے بچو، کیونکہ جو شخص کوئی عمل غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ اسے اس شخص کے سپرد کر دیتا ہے جس کی خاطر اس نے وہ عمل کیا، یعنی وہ اللہ کے لیے عمل نہیں کر رہا، وہ کسی لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے۔ تو یہ ریاکار جو ہے، اس کو کیا کرے گا اللہ کہ آخر میں اللہ بروز محشر اس شخص کو اسی شخص کی طرف سپرد کر دے گا جس کو دکھانے کے لیے وہ عبادتیں کرتا تھا، اللہ اس کا کوئی اجر نہیں دے گا۔ اگلی حدیث امام صادق علیہ السلام سے، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب جسم کا خشوع و خضوع قلبی دل کے خضوع و خشوع سے بڑھ جائے تو یہ ہمارے نزدیک منافقت ہے، یعنی دل میں وہ نہیں ہے اتنا اس کا خضوع و خشوع عبادت کا، مگر ظاہری طور پر بہت خشوع و خضوع ہے، ٹھیک ہے، یہ منافق ہے شخص۔ پھر اگلی حدیث امام رضا علیہ السلام سے، مولا نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر اے پسر عرفہ، عمل کرو مگر لوگوں کو دکھانے یا ان کی مدح و ثنا سننے کے لیے نہیں، کیونکہ جو شخص غیر اللہ کے لیے کوئی عمل کرے گا اللہ اسے اس کے عمل کے حوالے کر دے گا۔ افسوس ہے تم پر، جو شخص جس قسم کا عمل کرے گا اللہ اسے اسی قسم کی چادر اوڑھا دے گا، اگر اچھا ہے تو اچھی، اور اگر برا ہے تو بری، ٹھیک ہے۔ یعنی جو شخص غیر اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے اس کا کیا عمل ہے؟ وہ لوگوں سے مدح و ثنا سننے کے لیے عمل کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی وہ عمل اس کے لیے بیکار ہے، اللہ اس کو اسی بیکار عمل کی چادر چڑھا دے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو عمل سے۔ اگلی حدیث امام صادق علیہ السلام سے کہ مولا نے فرمایا، جو شخص تھوڑا سا عمل بجا لائے مگر خالصاً اللہ کے لیے تو اللہ اسے کثیر کر کے ظاہر کرتا ہے، یعنی زیادہ کر کے ظاہر کرتا ہے۔ اور جو شخص رات کو جاگ کر اور بدن کو مشقت میں ڈال کر بہت سارا عمل بجا لائے مگر لوگوں کی خوشنودی کے لیے تو اللہ اسے لوگوں کی نظروں میں قلیل ظاہر کر دیتا ہے۔ جتنی مرضی اٹھ کے راتوں کو عبادتیں کر لیں، جو مرضی کر لیں، مگر اگر
جو ہے آپ کا عمل جو ہے صرف اللہ کے لیے نہیں ہے، صرف اپنی ظاہری دنیا کے لیے ہے، لالچ کے لیے ہے، تو وہ عمل آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا ہے، وہ کئی قلیل ہو جائے گا، اور جس شخص نے تھوڑا سا عمل کیا مگر اللہ کے لیے کیا، اللہ اسے کثیر کر دے گا، اسے زیادہ کر دے گا۔ اگلی حدیث جناب امیر علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ سے اس طرح ڈرو جس میں کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اس طرح خالصاً اللہ کے لیے عمل کرو کہ اس میں ریا و سماع کا شائبہ تک نہ ہو، کیونکہ جو شخص غیر اللہ کے لیے عمل کرے گا اللہ قیامت کے دن اسے اس کے عمل کے حوالے کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرے جس سے اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور دار آخرت کا حاصل کرنا ہو، مگر وہ اس میں کسی بندے کی خوشنودی کو بھی شامل کر دے، یعنی عمل کر رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور آخرت میں بچنے کے لیے، مگر کیا ہے کہ اس نے کسی بندے کی خوشنودی کو بھی شامل کر دیا، یعنی کسی بندے کی بھی وہ خوشی چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو وہ بندہ کون ہے؟ تو مولا امیر فرماتے ہیں کہ وہ مشرک سمجھا جائے گا۔ اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی خاطر کوئی عمل کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے گا، تو اس کا ثواب بھی لوگوں کے ذمے ہوگا۔ اے زرارہ، ہر ریاکاری شرک ہے، ہر ریاکاری دکھاوا، لوگوں سے مدح ثنا لینا عبادات میں، یہ تمام ریاکاری شرک ہے۔ نیز فرمایا اللہ مزید فرماتا ہے کہ جو شخص میرے اور میرے غیر کے لیے عمل کرے گا تو وہ عمل اسی شخص کے لیے متصور ہوگا، لکھا جائے گا جس کے لیے وہ بجا لایا، یعنی کہ وہ اللہ کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ میں عمل کر رہا ہوں لیکن لوگوں کو بھی دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ عمل میرے لیے نہیں ہوگا، وہ اس لوگوں کے لیے ہوگا جو جن کو دکھانے کے لیے وہ کر رہا ہے، وہ انہی کے لیے بجا لایا، یہ میرے لیے نہیں بجا کے لایا، عمل نہیں لایا یہ۔ اگلی حدیث ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس ارشاد کے جو شخص اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس طرح نیک عمل بجا لائے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ کا مطلب کیا ہے؟ مولا نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے وہ مشرک ہے، اور جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے مگر وہ اسے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے تو وہ بھی مشرک ہے۔ یعنی ایک تو جو ہو گیا نا نماز پڑھ کے جو ہے مشرک ہو گیا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ مشرک ہے۔ اور دوسرا کون سا ایسا شخص ہے جو نماز کے علاوہ دوسری عبادات کر رہا ہے لیکن جو ہے وہ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو وہ بھی مشرک ہے۔ پھر فرمایا اللہ کبھی کسی ریاکار کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مولا فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ اچھا ہوگا، یعنی ظاہری طور پر وہ بہت دیندار ہوگا مگر باطن اتنا دیندار نہیں ہے، نمائشیں زیادہ کرتا ہے اپنی دیندار ہونے کی، بروز قیامت اس کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا۔ اور اسی باب میں آخری حدیث کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کل بروز قیامت نجات کس چیز میں ہے؟ یہ بہت غور سے یہ حدیث سنیں۔ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے جب دریافت کیا گیا کہ بروز قیامت نجات کس چیز میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو دھوکہ نہ دو ورنہ وہ تمہیں دھوکہ دے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو دھوکہ دیتا ہے اور اس سے لباس ایمان چھین لیتا ہے، اور اگر اسے کچھ سوجھ بوجھ ہو تو اس کو معلوم ہوگا کہ وہ دراصل اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ وہ اللہ کو کس طرح دھوکہ دیتا ہے؟ فرمایا کام تو وہ کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے مگر وہ کرتا اللہ کے غیر کے لیے ہے، لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ پھر فرمایا ریاکاری کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ جو ریاکار ہوگا اسے قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا،
یا کافر یا فاجر یا غادر یا خاسر، تیرا عمل حبط ہو گیا، تیرا عمل حبط ہو گیا، تیرا ثواب باطل ہو گیا، آج تیری گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو آج اپنے عمل کا اجر و ثواب اس شخص سے جا کر طلب کر جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا۔ یعنی تو اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا تھا، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، جو بھی تیرا عمل تو کرتا تھا ہے۔ اب جا کے اسی سے اجر لے، جا کر اللہ سے اس کا اجر نہ مانگ۔ یہ مومنین کرام آپ کے سامنے ہی میں نے کچھ احادیث معصوم پیش کی ہیں، جس میں آپ کے سامنے ہے کہ ریاکاری، عبادات میں ریاکاری، وہ کوئی بھی عبادت ہو، کہ نماز ہو، کوئی بھی ہو عبادت، میں ساری باتوں کا نام نہیں لیتا، مگر جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے مدح سرا اور ثنا کی کوشش میں آپ کا ظاہری طور پر بہت دیندار ہے، مگر باطن میں آپ کے منافقت ہے کہ اللہ سے اجر نہیں طلب کرتے، اس کا لوگوں سے اجر طلب کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی نمود و نمائش کر رہے ہیں، آپ خود ساختہ یہاں پر بڑے دیندار بنے ہوئے ہیں، آپ جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، قیامت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ ریاکاری جو ہے نا، یہ بالکل آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اگر خالصاً اللہ کے لیے کوئی خالصاً عمل کرتے ہیں، اسی کا ثواب ملے گا۔ یہ لوگوں سے مدح سرائی اور ثنا سننے کے لیے اگر آپ عمل کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے رہے ہیں کہ اس کی بھی خوشنودی چاہتے ہیں، آپ قیامت والے دن آپ کا کوئی عمل جو ہے قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ آپ سے کہے گا کہ جا کر اس سے اجر لو ان تمام عبادات کا جس کو دکھانے کے لیے تم یہ کرتے تھے۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، جو آپ عبادات کر رہے ہیں، اصل آپ کا دل آپ کو بتا دے گا، آپ کا باطن آپ کو بتا دے گا کہ آپ کون ہیں۔ آپ دنیا کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، دنیا کی لالچ و طمع کے لیے کرتے ہیں، یا خالصاً اللہ کے لیے کرتے ہیں کوئی کام۔ تمام آپ عبادات آپ کو خود بتا دیں گی، آپ کے اندر آپ کو خود آپ کا ضمیر بتا دے گا آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وعلی اعدائہم اجمعین۔ یہ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہیں، یہ کتاب وسائل الشیعہ جلد اول سے باب 11 سے ہیں۔ اس میں کافی ساری احادیث ہیں، ٹوٹل 14 احادیث ہیں، جن میں سے میں نے آپ کے سامنے تقریباً 7 یا 8 احادیث پیش خدمت کی ہیں، تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے۔ مومنین، غرض صرف مقصد یہ ہے کہ اپنی عبادات میں ریاکاری کو نکالیں۔ دنیا کے دکھاووں کے لیے عبادات آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ اللہ کے لیے، معصومین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے آپ یہ اعمال انجام دیں، نہ کہ کسی غیر کے لیے، ورنہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہر وقت کی جو چاہت ہے نا کہ لوگوں میں دنیا حاصل کرنے کے لیے، اس کا اجر و ثواب کوئی نہیں ہے۔ یہ ریاکاری ہے جو شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وعلی اعدائہم اجمعین۔ یا علی مدد مومنین۔